بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو مزاج پر چل رہی ہے، تو مزاج سے متعلق کافی کچھ بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی۔ اب ہم آج آپ کو بنیادی طور پہ شروعات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر چار عناصر ہیں، جن کی بنیاد پر انسان کا جسم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور ان چاروں چیزوں کی آمیزش کی بنیاد پر ایک پانچویں چیز وجود میں ہوتی ہے، اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے الگ مزاج ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہماری خلطوں میں سے پہلی خلط اگر ہم بات کریں تو خون ہے، تو خون کا اپنا مزاج گرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی پانی ہے جس کو ہم بلغم کہہ سکتے ہیں، تو بلغم کا مزاج جو ہے وہ سرد اور تر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا تھا، سبزے کا مزاج گرم اور خشک ہے، اور مٹی کا مزاج سرد اور تر ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کس انسان کا مزاج صفراوی ہے اور کس کا بلغمی ہے اور کس کا مطلب جو ہے سوداوی ہے؟ تو مزاج پتہ کرنے کے لیے، کس انسان کے جسم کا کون سا مزاج ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے چار چیزوں کی معلومات۔ چار چیزوں کے ذریعے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کس انسان کا مزاج کیا ہے۔ پہلی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم کیا نام ہے انسان کے مزاج کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ ہے اس کا جسم۔ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے بال، ان کے بالوں کو دیکھ کر ہم جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انسان کا مزاج کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اس کا کیا نام ہے جسم، اس کا چہرہ۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مریض کا مزاج کیا ہے، وہ ہے نبض۔ لہٰذا ہمیں چہرے کی جو دو خال ہیں، بناوٹ سے اور اس کے میں ہونے والی تغیرات ہیں، ان سے مکمل واقفیت ضروری ہے ایک انسان کے مزاج کو تشخیص کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہمیں مطلب جو ہے بالوں کی جو اپنے مطلب کلرس ہیں، بالوں کے جو اپنی بناوٹ ہے، جو ان کا سافٹ ہونا، ان کا ہارڈ ہونا، یہ اس کی معلومات بھی پورے طریقے پر ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں ضرورت ہوتی ہے انسان کے جسم کی معلومات اور پڑھائی کی، کہ اس کے جو خد و خال ہے وہ کس اعتبار سے ہیں، اسٹرکچر کس اعتبار کا ہے، جو شریر بیمار ہے یا جو انسان بیمار ہے یا جو مریض ہے، یا اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ باڈی کا وہ کس ٹائپ کا ہے، یہ ہمیں اور چوتھے ہمیں معلومات چاہیے نبض کی، کیونکہ نبض کے اپنے چلنے کے طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں میں سے کس طریقے کی نبض چل رہی ہے، اور ہر مزاج کی نبض جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ چار چیزیں ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کس انسان کا مزاج کیا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں بلغم کے مزاج کی، تو جو انسان بلغمی مزاج ہوگا تو ہم نے سب سے پہلے اس کا کیا دیکھنا ہے، اس کی نبض دیکھنی ہے۔ بلغمی مزاج انسان کی نبض جو ہے وہ موٹی ہوگی اور سست ہوگی، کیونکہ پانی ہے، اور پانی جب وہ پورے طریقے پر ہوتا ہے تو وہ کیسے چلتا ہے، وہ اپنے پورے موج کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جیسے آپ نے نہر دیکھی ہوگی، ایک بڑی نہر ہے اور اس کے اندر پانی پورا بھرا ہوا ہے، پانی بھی فل ہے، نہر بھی بڑی ہے، تو وہ کیسے چلتا ہے، وہ بہت اپنی مستی کے حساب سے چلتا ہے۔ تو جو نبض ہے وہ بہت مستی کے حساب سے چل رہی ہوگی۔ نبض کا بہت مستی کے حساب سے چلنا اس بات کی علامت ہے کہ مزاج جو ہے وہ مریض کا کیا ہے، وہ بلغمی ہے۔ دوسرے طور پر جو بلغمی مزاج انسان ہوتا ہے اس کا شریر جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، کیونکہ پانی ہے، اور پانی کا کام کیا ہے، بڑھنا، وہ پھیلنا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بلغمی مزاج آدمی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ جتنے لئیم شیم آپ آدمی دیکھو گے ان میں جو ہے زیادہ تر امیزش ہوگی وہ پانی کی ہوگی، اور ان کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہوگا۔ چہرہ ایسے انسان کا آپ کو پتہ ہی ہے پانی وائٹ ہے، تو ایسے انسان کے چہرے میں کہیں نہ کہیں سفیدی کا غلبہ ہوگا، سفیدی بڑی ہوئی ہوگی۔ اور جو بلغمی مزاج آدمی ہے اس میں تھوڑی سستی بھی ہوگی، کیونکہ ڈل ڈول کافی ہیوی ہوتا ہے تو اس کو اٹھانے میں دقت بھی آتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور جو بال ہیں، بال آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے وہ بالوں کا دشمن ہے، لہذا بلغمی مزاج آدمی کے بال جو ہیں وہ زیادہ لمبے چوڑے اور زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے، بلکہ بھورے اور ملائم ہوتے ہیں۔ تو یہ علامتیں ہیں، یہ مطلب جو ہے نشانات ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کس انسان کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے۔ لہٰذا ان چاروں چیزوں کو ہم بغور دیکھتے ہیں کہ نبض کس طرح سے چل رہی ہے۔ اگر نبض بھری ہوئی چل رہی ہے، سست چل رہی ہے، بھری ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے یہ بلغمی مزاج ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس میں جسم بہت تگڑا ہے اس کا، تب بھی ہم کہیں گے اس کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے۔ اور بال اگر نرم، ملائم اور بھورے ہیں تو بھی ہم کہیں گے اس کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے۔ لہٰذا چہرے پہ اگر سفیدی زیادہ ہے تو بھی ہم کہیں گے اس کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے۔ اور بلغم کی تاثیر کیا ہے، وہ سرد اور تر ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو کبھی بھی گوبھی، ٹماٹر، اچار، یہ جتنی ٹھنڈی چیزیں ساری کی ساری نقصان کریں گی۔ فائدہ کیا چیزیں کریں گی؟ فائدہ وہ چیزیں کریں گی کیونکہ بلغم جو ہے وہ سرد اور تر ہے، تو ایسی چیزیں فائدہ کریں گی جو گرم اور خشک ہوں گی۔ ایسے انسان کو فائدہ کرنے والی چیزیں گرم اور خشک، گرم اور خشک چیزوں میں سے جو بھی وہ کھائے گا وہ اس کے لیے سود مند ہوں گی اور فائدہ مند ہوں گی۔ جو دوائیاں ہمیں اس کو دینی ہے وہ بھی گرم اور
खुश्क नहीं है। दवाइयों के बारे में पूरी बहस आगे होगी। मिजाज के बारे में ये हमने बलगम की बात की है, कल हम सोडा की, सफ़र की और दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। ये धीरे धीरे किस्त बाई किस्त आपके सामने सारी चीज़ें आती रहेंगी, और उसके बाद हम फिर मिजाज में और दवाइयों अद्वियात में जो इम्तिजाज है और जो उनकी तशख़ीस और तजवीज़ है उसका एक मुकम्मल मतलब जो है आपको प्लेटफॉर्म देंगे, जिसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अपनी रिसर्च को आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप अपने काम को जो कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली करने के मतलब जो है उसमें हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, अगर आप इन सारी चीज़ों को बगौर और ध्यान से मतलब जो है नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। थोड़ा टफ है, हिम्मत कीजिए, लेकिन आगे आने वाले टाइम आपके लिए बहुत ईजी और बहुत आसान होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।